بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں مبارکبادی کے ہدیے کے ساتھ۔ آج عید بعثت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور شب معراج بھی ہے۔ عظیم مناسبتیں ہیں اور ان مناسبتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ بریک سے پہلے کچھ سوالات ہم نے لیے، کچھ سوالوں کے ہم نے جواب بھی دیے۔ جب تک کہ آپ کے مزید سوال نہیں آتے ہم جواب کی طرف بھی آگے بڑھیں گے۔ ہمارے بھائی سید حسین لندن سے انہوں نے پوچھا کہ شب معراج کتنی مدت میں وہ سفر جو تھا سرکار دو عالم کا معراج کی طرف وہ جاری رہا؟ کوئی کہتا ہے 2 دن، کوئی کہتا ہے ایک ہی دن، پہلا دن۔ تو ان کے لیے جواباً یہ عرض ہے کہ اتنا قلیل ٹائم تھا نا کہ راوی لکھتے ہیں کہ ابھی سرکار دو عالم کا بستر گرم تھا، یعنی گرمی سرکار دو عالم کے جو سونے کی وجہ سے جو بستر میں گرمی تھی وہ اپنی گرمی وہ باقی تھی۔ ابھی جب کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہ جو کنگورے ہوتے ہیں اس کے ہلنے کی آواز آتی ہے، وہ آوازیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، وہ آوازیں بھی چل رہی تھیں۔ اور ابھی وہ جو وضو کا پانی تھا وہ اپنی جگہ پر پوری تازگی میں موجود تھا کہ سرکار کا یہ عظیم سفر شروع بھی ہوا اور اختتام پذیر بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد بہت ساری باتیں اس رات کی سرکار دو عالم نے تھوڑی تھوڑی تمام صحابہ کو بتائی بھی ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کو کم سے کم تصور کیا جائے تو وہ کم سے کم وقت تھا جو آپ کے سفر کا تھا۔ آپ کا ایک اور سوال تھا کہ کیا مولا علی علیہ السلام کی آواز میں گفتگو کی جو بات ہے کہ اللہ سے سرکار دو عالم ہم کلام ہوئے تو جو لہجہ ہے وہ علی علیہ السلام کا اختیار کیا تھا؟ جی ہاں، بہت ساری ہمارے پاس اتھینٹک روایات موجود ہیں کہ ان روایات میں لہجہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو انڈوز کیا گیا اور اتھینٹک بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے سے کلام فرمایا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے کلام کرتے ہیں تو آواز کہیں سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درخت، وہ درخت کے جو کوہ طور پر موجود تھا، اس درخت کے ذریعے سے کلام فرمایا۔ تو جب وسیلہ کلام خداوندی کا ایک درخت بن سکتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کا لہجہ اختیار کر لے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ویسے بھی جب آپ کسی سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو جس سے آپ کلام کرنا چاہتے ہیں اس کو جو پسندیدہ لہجہ ہے اس لہجے کو اپناتے ہیں تاکہ آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ آپ سے جو مانوس ہے وہی مانوس لہجہ اپنایا جاتا ہے۔ یہ ایک منطقی انداز بھی ہے اور یہ محبتوں کی بات ہے، عرفان کی بات ہے۔ یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی ایک مرنے والے کی تلقین بھی پڑھیں، جب اس کو دفن کر دیں یا ابھی قبر میں اتارنے کے بعد جو تلقین پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں اور پھر دفن کرنے کے بعد دوبارہ تلقین پڑھی جاتی ہے، تو مستحب بتایا گیا ہے کہ مستحب ہے، زیادہ ریکمینڈڈ اور ثواب ہے کہ اس مرنے والے کا جو قریبی ہے، جس کے لب و لہجے سے وہ مرنے والا مانوس ہے، اسی آدمی کو تلقین کے لیے کہا جائے تاکہ اس کی آواز اس کے لیے بہت فیملیئر ہو، مانوس ہو اور وہ آرام سے تلقین سن سکے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں نے بتائی۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج شب معراج ہے یا معراج کا دن ہے؟ آج شب معراج ہے اور دن تو بعثت کا دن ہے۔ مطلب آج کی جو رات ہے یہ شب معراج ہے، یعنی مطلب رسول اللہ کو کل کی رات نہیں تھی، آج کی رات ہے؟ کل کی رات بھی تھی، بعض اس میں کل کی رات بھی ہے اور بعض روایات میں 28 کی رات ہے، 27 کا دن ہے، جیسے آج ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ 27 نہیں ہے، ہم نے تو شب 27 سارے اعمال لیکن آپ نے جو اعمال کیے وہ شب بعثت کی مناسبت سے کیے، اور وہی شب کو بہت سارے راویوں نے شب معراج بھی قرار دیا ہے۔ تو آج معراج کا دن ہے، جو ایک رات گزر چکی اس کو، جی ہاں بعض یعنی کچھ شب معراج ہے، تو اس لیے میں نے فون کیا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ اور کوئی آپ نے براہ راست جو ہے آن ایئر بات کی ہے اور ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے، بہت شکریہ۔ اگر کوئی سوال اور ہو تو آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ آپ مولانا صاحب سے کہیے کہ بتا دیں کہ آج کی رات کے بھی اعمال ہیں، اور اگر ہیں تو کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ وہ 12 رکعت نماز تھی وہ تو ہم نے پڑھ لی تھی کل، بہت اچھے، پھر کوئی بات نہیں۔ اب ہم پھر آج رات میں بھی پڑھیں؟ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو آپ نے اعمال انجام دیے بہت آپ نے صحیح مناسب جگہ پہ کیا، مناسب موقع پہ کیا۔ ٹھیک ہے سسٹر، جزاک آج کی رات نہیں اس کا مطلب؟ جزاک اللہ۔ بہت میں نے عرض کیا نا، کچھ روایتوں میں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے کر لیا ہے تو ایک دفعہ کافی ہوتا ہے۔ نہیں تو مولانا صاحب ذرا کہلوا دیجئے کہ اگر آ جائے تو ہمیں کوئی آپ کی آواز، آپ کا سوال اور آپ کا جواب دونوں جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے، آپ آن ایئر ہیں۔ اچھا جی ہاں بالکل، ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ براہ راست ہم نے ایک واقعاً ہمارے کالرز پر بھروسہ کر کے نہیں، ہمارے اپنے عقیدے، ایمان اور اپنے انداز پر یقین رکھتے ہوئے کہ کسی طرح کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے، کسی طرح کی بھی بات آ کے آن ایئر کر دے، ہم براہ راست فون لے کر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر درمیان میں کوئی آپریٹر نہیں ہوتا کہ فون لے کر کے چیک کرے، پھر وہ آگے پریزنٹر کو یا اینکر کو جو ہے وہ سوال جو ہے وہ آگے کرے، نہیں، یہ براہ راست آپ فون کریں، فوراً ہی آپ آن ایئر آ جاتے ہیں اور آپ سے ہماری براہ راست گفتگو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی آئیں تو کیئرفلی جو سوال کرنا چاہیں وہ آن ایئر جا رہا ہے یہ سوچ کر اس نمبر پر کال کریں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی، شاید میں نے انہیں یہ کہہ کے ڈرا دیا، لیکن امید ہے کہ وہ دوبارہ فون کر کے سوال اپنا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ مولا علی علیہ السلام کے لب و لہجے میں گفتگو کرنا کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز ہے کہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے لہجے میں چاہے بولے، اور مولا علی کا اس لیے انتخاب کیا کہ رسول اکرم کے لیے سب سے مانوس لہجہ مولا کائنات کا لہجہ تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام، سسٹر کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں سے، میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، آپ آن ایئر آ چکی ہیں، فرمائیے کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی مولانا صاحب، میرا یہ ایک سوال ہے کہ رمضان کے جو روزے ہم نہیں رکھ سکتے، مطلب قضا ہو جاتی ہے ہم سے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اگلے سال روزے آنے سے پہلے کیا ہم ان کی قضا دے سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ میں جانتی ہوں کہ میں اگلے سال دوبارہ پھر روزے نہیں رکھ سکتی کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان روزوں کے بدلے میں کیا ان کی قضا دے سکتی ہوں؟ اور کیا قضا دینی چاہیے؟ پیسے دینے چاہیے یا کسی غریب کو کھانا کھلانا چاہیے؟ یہ مجھے سوال پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب ہم دے دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے گا۔ بہت شکریہ، جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی تو لب و لہجے میں گفتگو کوئی تعجب والی بات نہیں کہ بعض لوگ بغض کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد قبل اندر سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جناب آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں، ساتھ چائے بھی پی رہا ہوں، بسکٹ بھی کھائے ہیں، ماشاءاللہ، تو شکر بھی خدا کا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ اس سے بہتر کیا سوال جواب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی تعریفیں ہو رہی ہوں، جو آدمی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبت کر کے اپنی جان اور مال ان کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو مولانا صاحب ان کے کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب میں آپ کو اپنے شب برات کی مبارک بھی بات پیش کرتا ہوں، اور آپ کا پروگرام سن کر دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت کا نعرہ لگانے والے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جناب کو پھر ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ پاکستان سے. کون میرے بھائی ہیں؟ انتصار صاحب, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ابھی تو علامہ صاحب تو کہہ رہے سوال لائیو آپ لیتے ہیں. آپ لائیو ہیں اس وقت, آن ایئر آ چکے ہیں میرے بھائی. ابھی آپ کی آواز کو پوری دنیا سن رہی ہے, فرمائیے. لیکن ٹی وی میرے سامنے بھائی آن ہے لائیو, اس پر تو نہیں. آپ کون سی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے یہ نمبر ڈائل کیا ہے, کیجئے سوال علامہ سید عباس عابدی کے ساتھ. جی عباس عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور وہ ٹی وی سے ہی بول رہا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. سر دیکھیے میرے بھائی, ٹی وی آن ہے اور میں سامنے دیکھ رہا ہوں, اور آپ کی آواز سن نہیں رہے ہیں. آپ سن نہیں رہے ہیں اس لیے کہ آپ فون پر بات کر رہے ہیں, اور ہمارا خالی چہرہ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کچھ اسی طرح ہے نا. چلے میرے بھائی. اچھا کوئی سوال چل رہا ہے ادھر, تو ادھر دیکھو اور سوال چل رہا ہے. تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے کچھ سیکنڈز کا. آپ اپنا سوال فرمائیے, آپ کا جواب سکون سے اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ کے سنیے گا. ٹھیک ہے, سوال آپ کہہ دیجیے گا, پھر آپ جواب جو ہے آرام سے بیٹھ کے سنیے گا. فرمائیے سوال کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں میڈیا کو بہت دیکھتا ہوں, مجھے ایک بات اکثر بہت عجیب سی لگتی ہے جی کہ ایک عالم دین میڈیا پر بیٹھ کر سوال کا جواب دے رہے ہیں, جی اور اس کے سامنے جو اینکر بیٹھی ہوئی ہے فیمیل, اس کے سر پر نہ تو دوپٹہ ہوتا ہے نہ اس کا دوپٹہ ہوتا ہے. وہ کسی اور کی بات کر رہے ہوں گے نا بھائی, ہدایت ٹی وی کی بات کر رہے ہیں, تو ہدایت ٹی وی میں الحمدللہ ساتھ نہیں کر رہا, میں دوسرے چینل کی بات کر رہا ہوں. میں تو ہمیں کیا کرنا ہے, کسی اور کے چینل کی بات ہم سن کے بھی کیا کر سکتے ہیں, کسی کا علاج تو نہیں کر سکتے. کچھ رائے تو دے سکتے ہیں. ہم کو کیا 1400 سال سے پردہ واجب ہے, اور کسی نے ان کو بے پردہ ہونے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, اور سوال کا وہ ان علماء سے سیکھنے والے ان کو سکھائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ بے پردہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کے سوال جواب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ یہاں کی بات کریں. جی فرمائیے. آپ کی پرسنل کیا رائے ہے, کیا میرا سوال غلط ہے؟ بالکل آپ کا صحیح ہے, لیکن صحیح جگہ پر نہیں ہے. آپ کا تیر صحیح ہے لیکن نشانہ صحیح نہیں ہے. سوری, میں نے رانگ آنسر کیا, کوشچن کیا ہے. نہیں رانگ نہیں کیا ہے آپ نے, لیکن ہدایت ٹی وی میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ جو کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں, ان کو آپ بتا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے میرے بھائی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہم اگر کسی اور ٹی وی چینل کے باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو یہ تو کوئی مناسب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قبلہ, یہ ایک جی السلام علیکم, یہ قبلہ یہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. آپ اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی؟ جی میرا نام حسن ہے. یہ ایک سوال. حسن کہاں سے بول رہے ہیں میرے بھائی؟ میں ڈبلن سے بات کر رہا ہوں, آئرلینڈ سے. ڈبلن سے, جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ کہ یہ جادو کی ہمارے مذہب میں شیعت میں کیا حیثیت ہے, اور یہ کالا جادو اور یہ سب کیا سلسلہ ہے, اس کے پر آپ ذرا روشنی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ ٹرائی کر لیجیے گا. آپ بھی کافی دور سے شاید فون کرنے میں مصروف ہیں, کوشش کیجیے گا, انشاءاللہ کامیابی ضرور حاصل ہوگی. حسین صاحب لندن سے, تیسرا ان کا سوال تھا. میں جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں. ناظرین ناظرات, آپ لوگ جو سوال کر چکے ہیں وہ مس نہ کیجیے گا. آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے, اور اس کو آپ ادھر ادھر ہو کر کے مس نہ کیجیے گا. میں کال کو پہلے شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے میرے خیال میں یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ بھی کوئی مڈل ایسٹ کا ہی نمبر ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, کوشش کریں تو ضرور آپ سے بات ہو جائے گی. تو مس نہ کریں, جو سوال کر چکے ہیں وہ جواب بھی ساتھ ساتھ پا رہے ہیں.
اس لیے آپ ادھر ادھر نہ ہوں بلکہ جم کے بیٹھیے گا اور توجہ سے آپ کے سوالوں کے جواب بھی سنیے گا. جی یہ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انیس حیدر بات کر رہا ہوں. جناب انیس حیدر صاحب فرمائیے. سر یہ معلوم کرنا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ خواتین ہاتھ ملاتی ہیں سب سے, تو ہم لوگ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں, تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں جائز. اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے جس پہ میں آپ کو سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ نہ مرد ہے نہ عورت, یعنی اضافہ کہہ سکتے ہیں, تو نہ عورتوں میں شامل ہیں نہ مردوں میں شامل ہیں, تو ان سے ہم اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے گا. ٹھیک ہے. شکریہ بہت بہت. بہت عمدہ سوال آپ نے کیے ہیں. کالر کو اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. میں آپ کو معراج شریف کی مبارکباد دینے کے لیے میں نے فون کیا ہے. خیر مبارک. اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین تم آمین. میں بیگم شاکر بول رہی ہوں. بیگم شاکر, آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ لندن سے؟ امریکہ سے. امریکہ سے. امریکہ یو ایس اے سے. چلیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے اور ہمارے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے جا رہے ہیں. حسین صاحب نے جو کہ ہمارے تیسرے کالر تھے, ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ شراب پینے والے جو ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں یا پھر الکوہل وغیرہ استعمال زیادہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو کیا وہ نجس ہو جاتی ہے؟ جواب یہ کہ اگر ان کا ہاتھ خشک ہے, سوکھا ہے اور اس میں کوئی تری نہیں ہے نجاست کی, جیسے شراب ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے یا ان کے تھوک سے جو قطرات نجس گر رہے ہیں وہ اگر مس نہیں ہو رہے ہیں, ان کا لباس بھی سوکھا ہے, ان کا ہاتھ بھی سوکھا ہے, وہ اگر کسی چیز کو مس کرتے ہیں تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی. وہ خود نجس ہو چکے ہیں اندر سے, مگر وہ نجس کسی اور چیز کو نہیں کر سکتے ہیں. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فرمائیے کون صاحب ہیں, کہاں سے؟ جناب میں حسین ہوں, سعودی عرب جدہ سے. ماشاءاللہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میرا سوال یہ ہے, ادھر ایک جو ہے نا شیعہ ہے تو اس کے ساتھ میرا روز بحث ہوتا ہے. وہ شیعہ پتہ نہیں کس قسم کا ہے. اچھا. بتا کے بارے میں نے پوچھنا ہے. وہ میرے کو بولتا ہے کہ یہ جو شیعہ ہے نا ایسے ہیں کہ کسی بھی خوبصورت عورت سے شادی کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں طلاق دیتے ہیں اور دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں. یہ سوال کے بارے میں کچھ جانتا چاہتے ہو آپ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پہنچ گیا سوال آپ کا حسین صاحب. آپ دیکھتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت مہربانی جناب. یہ متا کے بارے میں مجھے یہاں کچھ بتا دیں. آپ کو ہم جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے گا. شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم اللہ صاحب. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. نقی صاحب فرمائیے. اللہ صاحب جو قربانی کے لیے سوال تھا, بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے تو کیا بھینس پہ قربانی نہیں ہوتی؟ تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ علامہ صاحب سے بات ہو سکتی ہے ہماری؟ بالکل, آپ آن ایئر ہیں جناب, آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. فرمائیے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ ہیلو. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں آپ کو شب معراج کی مبارکبادی دینا چاہوں گا. خیر مبارک. خیر مبارک, آپ کو مبارک ہو. میں غضنفر بول رہا ہوں لندن سے. غضنفر صاحب لندن سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال اصل میں اسی ایک سوال کے اندر 2-3 سوال ہیں. پہلا یہ ہے, شب معراج میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ملاقات ہوئی بغیر پردوں کے ہوئی, پردے کے ساتھ ہوئی؟
اور دوسرا سوال یہ ہے پردے کے ساتھ یا بغیر پردے کے؟ بغیر پردے میں. اور دوسرا سوال یہ بلانے کا مقصد کیا تھا اور کیا باتیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے عرش سے واپس آنے کے بعد کن شخصیات سے سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا بتایا ان کو؟ اور جو چوتھا میرا پوائنٹ یہ ہے، آپ کے چینل کے اندر بہت سے علماء آتے ہیں صبح صبح، چینلوں میں دیکھتا تھا ریگولر. آپ کا اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا کیا ہے ان علماء کو بلانے کا؟ ان کا کوئی طریقہ کار ہے، کوئی طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے چینل کے لیے کیا ہے؟ بہت سے علماء ایسے ہیں جو ان نون ہیں اور بڑی ایموشنل قسم کی تقریریں کرتے ہیں جس سے دوسرے فقہ کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو افیکٹ پڑتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی. اگر کوئی چیز بری لگے تو معافی چاہتا ہوں. نہیں، بری لگنے کی بات ہی آپ نے کوئی نہیں کی ہے. شکریہ، جزاک اللہ. جتنی باتیں کی ہیں وہ سب اچھی لگی ہیں ہمیں. تو کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب کون، کہاں سے ہیں؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں ادھر سے پیٹر برو سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال قبلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے. نمبر 2، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو تم پر خدا کی طرف سے ہے. بس یہ 2 سوال ہیں، ذرا ان سے تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے، ہم سوال بھی لیتے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، میرا نام حسنات ہے، میں نے دوبارہ فون کیا ہے. جی فرمائیے حسنات صاحب. جی ایک تو یہ کہ بینکنگ کا نظام کیونکہ سود کے اوپر ہے تو اس میں ملازمت کرنا اور تنخواہ اس کی، اس سے حج وغیرہ کرنا یا عمرے پہ جانا، اس کے بارے میں ایک تو بتا دیجیے. اور ایک سوال یہ ہے کہ جس جگہ شراب بکتی ہو وہاں سے ہم اپنی دوسری چیزوں کی خریداری کر سکتے ہیں، جیسے موریسنس یا ٹیسکو وغیرہ ہو گیا، اور ایسے کسی ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھانا وہ کیسا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جن دوائیوں میں شراب ہوتی ہے، جیسے کچھ ٹوتھ پیسٹ ہیں اور ماؤتھ واشز جن کے اندر شراب ہوتی ہے، الکوہول ہوتی ہے، ان کا یوز کرنا کیسا ہے؟ تو یہ اگر آپ ایڈ کر دیں جواب تو بہت بہت آپ کا شکریہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کون، کہاں سے؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. کوئی بات نہیں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں، فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع میں طلاق جو ہے وہ کس طرح دی جاتی ہے؟ کیونکہ میرے شوہر نے بہت دفعہ مجھے منہ سے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بہت زیادہ دفعہ کیا ہے لڑائی میں، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں. تو میں اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے تفصیل سے ذرا بتائیں. آپ کے شوہر شیعہ ہیں یا اہل سنت سے ہیں؟ شیعہ ہے. تو پھر ان سے کہیے کہ طلاق ایسے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل سے، لیکن طلاق کہنے سے زبانی طلاق 100 مرتبہ بھی وہ کہتے رہے نا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اچھا مجھے خود بھی وہ اب پھر لڑائی ہوئی تو کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے تمہیں طلاق ہو گیا. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. طلاق کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خدا حافظ. شکریہ، خدا حافظ. جی مہربانی. جی ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں ناظرین، لیکن آپ کہیں نہ جائیے گا. ہم اور آپ اسی طرح علم اور معلومات کے سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ المستعان.